یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، آدھا اس کا ہوگا، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، سب اس کو مل جائے گا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کو 1 اور مردوں کو 2 حصے ملیں گے۔ اللہ تمہارے لیے احکامات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر بھی خوشی کا اظہار کرنا اور اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ نے یہ حکم اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے کہ کس موقع پر کس کو کتنا ملنا چاہیے، کیونکہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے۔ ہم انسان صرف اپنے حقوق کے بارے میں سوچتے ہیں، صرف وقتی سچویشن کو سامنے رکھ کر فیصلے چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ایک وسیع چیز کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ ہی کا فیصلہ بہترین ہے اور اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عقود بندشوں کی، عہدوں کی پوری پوری پابندی کرو، کیونکہ عہد شکنی انسان کے حق میں سخت نقصان دہ ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اس پر فقر و فاقہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد الست میں جو منسلک ہے اس عہد کو بھی پورا کرنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ کا نام لے کر جب بندوں سے عہد کرتا ہے تو اس عہد کی بھی پاسداری کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے مویشی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، کیونکہ احرام ایک خاص سٹیٹ ہے، اللہ کے گھر جانے کے لیے خاص ڈریس ہے، یا ایک خاص حالت ہے انسان کی جس میں انسان اللہ کی طرح گھر جانے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس موقع پر کچھ پابندیاں جو عائد کی گئی ہیں ان کی نگرانی کرنی چاہیے اور ان کو نبھانا چاہیے۔ اور اس میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کیا جائے، جو کہ عام حالات میں حلال ہے، جیسے روزے کی حالت میں حلال کھانا منع کر دیا جاتا ہے، اسی طرح احرام کی حالت میں کچھ مخصوص کام منع کر دیے جاتے ہیں کہ وہ نہیں کرو۔ اور اس میں اصل حکمت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، یعنی ایک اطاعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اگر کوئی کہے کہ ایسا کیوں، تو جواب یہ ہے کہ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ انسان کون ہے جو کہے کہ کیوں حکم دیا؟ ہاں، اگر کسی چیز کی حکمت سمجھنا چاہتا ہے تو ضرور سمجھے، مگر اعتراض کے لیے نہیں، کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو، اللہ کے شعائر کو بے حرمت نہ کرو، ان کی تعظیم کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، یعنی جو حرم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، یعنی مکہ والوں نے مسلمانوں کے لیے، اور خصوصاً عمرہ حدیبیہ کے موقع پر ان کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، تو اس پر مسلمانوں کے اندر ایک بہت غصہ اور غم تھا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا
کہ وہ جو راستہ انہوں نے بند کر دیا تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ یہ ہے دین کی تعلیم، کتنی خوبصورت تعلیم۔ یعنی مسلمانوں کا حق تھا، پورے عرب کا حق تھا کہ وہ جب چاہیں اللہ کے گھر کی زیارت کریں، کیونکہ اللہ کا گھر سب کے لیے، لیکن مسلمانوں کے دشمنوں نے ان پر اس گھر کا راستہ بند کر دیا۔ یہ موقع بہت اشتعال انگیز تھا، بہت جذباتیت والا تھا، لیکن اس میں بھی مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی اور فرمایا کہ اب بھی عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ کسی کے ساتھ ناراضگی ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں، کلیشز ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے اور اختلاف کے موقع پر حد سے نہ بڑھے، کسی پر ظلم نہ کرے، کیونکہ دشمن پر بھی ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، سب کا ساتھ دو، کوئی بھی خیر کی بات لے کر اٹھے تو اس کی مدد کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے بھی تعاون نہیں کرو، خواہ وہ تمہارے اپنے بہن بھائی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر کا راستہ بتانے والا اس پر عمل کرنے والے ہی کی طرح ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے امراء بھی آئیں گے جو جھوٹ سے کام لیں گے اور ظلم کریں گے، سو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا، اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی نہ آ سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی اعانت کرے، وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کسی اور کی خوشنودی کے لیے، کسی اور کی تعظیم کے لیے، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ یہ تمام چیزیں حرام ہیں سوائے اس کے کہ جو مسنون طریقے سے حلال کیا گیا ہو، ذبح کیا گیا ہو۔ اور کیا حرام ہے؟ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، جیسے مشرکین بتوں کے نام پر اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے، تو کسی آستانے پر کسی اور کی خوشنودی کے لیے other than اللہ قربانی کرنا، یہ بھی اس جانور کو حرام کر دیتا ہے، کیونکہ جانور اللہ نے پیدا کیا، اس نے ہمارے لیے اس کو غذا بنایا۔ جب انسان اسے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے تو وہ انسان کے لیے کھانا درست نہیں رہتا، کیونکہ بہت ابتدا میں ہی حکم دیا گیا تھا کہ حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ تو حلال میں ایک تو ظاہری طور پر چیز کا صاف ستھرا ہونا، جو طیب ہونا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، کسی اور کی نظر و نیاز نہ مانی گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کے لیے ذبح کرے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ قرعہ اندازی جائز ہے، لیکن قسمت کا حال معلوم کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں کہ کسی کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم نہ کی جائیں، کیونکہ اس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہ ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ وہ شخص شریعت محمدی کا انکار کرتا ہے جو کسی کاہن کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا۔ ذالکم فسق، یہ سب اعمال فسق ہیں، نافرمانی ہیں، لہٰذا
نافرمانی کے کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے۔ یعنی جب یہ تمام چیزیں حلال حرام واضح کر دی گئیں تو ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ دین اور یہ طریقہ بالکل فرق ہے ان کے طریقے سے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یعنی دین کے معاملے میں انسان کو بندوں سے نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ دین کی کوئی بھی چیز اس وقت قابل قبول ہے جب وہ خالصتاً اللہ کے لیے کی گئی ہو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، اور جانور ذبح کرنا یہ بھی عبادت ہی کا ایک حصہ ہے اگر وہ اللہ کے نام پر کیا جائے۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، یعنی نعمت ہدایت، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس دین پر راضی ہو جانا چاہیے، مطمئن رہنا چاہیے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس سے آگے خود ساختہ دین نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں جو ہمیں کرنی چاہیے، جو نہیں کرنی چاہیے، جو حلال ہے، جو حرام ہے، پوری طرح واضح کر کے ہمیں تعلیمات دے دی ہیں۔ اب اگر کوئی بعد میں آ کر دین کے نام پر اپنی منمانی باتیں منوانا شروع کر دے تو ایسی بدعات اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں۔ اور بدعت کیا ہے؟ ہر وہ نئی نکالی ہوئی چیز جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو، جس کو ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہو اور دین کا حصہ سمجھ کے کیا جا رہا ہو۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے، یعنی اس کی جان جا رہی ہو تو جان بچانے کے لیے اگر حرام میں سے کوئی لقمے چند لے لیتا ہے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی دین کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، جہاں حلال حرام واضح ہے وہاں پر معذوری، مجبوری اور تکلیف اور عذر کی حالت میں رخصتیں بھی موجود ہیں، اور یہی اس دین کی خوبصورتی ہے۔ یہ فطرت کے عین مطابق ہے، انسان کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں کیا گیا جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اب اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور اس کے پاس جان بچانے کے لیے حرام کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو جان بچانا لازم ہے، اور ضرورتاً تھوڑے سے حرام سے اگر وقتی طور پر فائدہ اٹھا لیا جائے تو اس کی رخصت ملتی ہے، کیونکہ ایسا شخص گناہ کرنے کے ارادے سے وہ کام نہیں کر رہا بلکہ مجبوراً کر رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی، یعنی حلال میں بہت وسعت ہے، صرف چند گنتی کی چیزیں حرام ہیں۔ اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اگر وہ حلال ہو، یعنی حلال بالذات ہو، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب میں سے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کب حلال ہوگی؟ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے دوستیاں کرو، آشنائیاں کرو، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ یعنی عورت کوئی بھی ہو، چاہے غلام ہو یا آزاد ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، تو مردوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ ان سے صرف اس صورت میں تعلق رکھیں
جب ان کو ان کا حق دیں، ان کا مہر دیں، باقاعدہ طریقے سے نکاح کریں اور معروف طریقے سے اعلان کر کے نکاح کریں، چوری چھپے نہیں، کیونکہ چوری چھپے نکاح کرنے سے اور غلط طریقوں سے تعلق رکھنے سے عورت کے حقوق پر زد پڑتی ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی عزت کو، اس کے اور پھر انسانوں کے نسب کو، اور بے شمار اس سے خرابیاں جنم لیتی ہیں، معاشرے کے اندر ایک انارکی پھیلتی ہے، انریسٹ پیدا ہوتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو کسی نے ایمان کی روش پہ چلنے سے انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کا انکار کیا، تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں مزید اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر طہارت کے مسائل ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، یعنی چہرے دھو لو اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لو، الی الکعبین، ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی اچھی طرح وضو کر لے۔ پیچھے کھانے میں حلال اور پاک کی بات ہوئی، پھر نکاح میں حلال پاک کی بات ہوئی، اور اب جسمانی طہارت اور صفائی ستھرائی کی بات ہو رہی۔ گویا طہارت ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ مومن کو ظاہری، باطنی، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی عبادات میں، ہر جگہ صفائی، طہارت، پاکیزگی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اس دین کی پہچان ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو بھی پاکیزگی حاصل کرو، یعنی غسل کرنا واجب ہے۔ آیت کا پہلا حصہ وضو کے بارے میں ہے اور یہ حصہ غسل کے بارے میں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا مسافر ہو، او جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، یعنی تیمم کرو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ تو تین چیزیں ہو گئی، غسل، وضو اور تیمم، اور یہ تینوں چیزیں انسان کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہیں۔ جب جس موقع کی مناسبت سے جو بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہو، کچھ مواقع پر وضو کافی ہوتا ہے، کچھ مواقع پر غسل ضروری ہوتا ہے، اور اگر انسان بیمار ہو یا پانی نہ ملے تو پھر غسل اور وضو دونوں کو تیمم کا فائد کرتا ہے۔ اور تیمم میں کیا ہے کہ مٹی سے پاکیزگی حاصل کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سہولت دی ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، یعنی تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں تو بھی تم کہیں سے تلاش کرو، یا یہ کہ تم بیمار ہو تو پھر بھی تمہیں نہانا ہوگا ضروری، یا وضو ضروری کرنا ہوگا چاہے تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہو۔ ایسا نہیں ہے، اسلام میں ایسی شدت پسندی نہیں، اور نہ ہی ایسے ظلم کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ بندوں کو رخصت دی گئی، اور یہ رخصت ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر ہے۔ مثلا حرام کھانے کی تفصیل بتانے کے بعد جب اس سے روکا گیا تو مجبوری کی حالت میں اس کے بھی چند لقموں کی اجازت دے دی گئی۔ یہاں بھی اصل طریقے بتا دیے گئے، اور پھر ایکسیپشنل کیسز میں رخصت کا پہلو بھی بتا دیا گیا، اور یہی ہمارے دین کا اعتدال اور خوبصورتی ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو انسان کے بس سے باہر ہو یا انسان کے لیے مشکل کرتی ہو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، یعنی یہ یاد رہے
کہ تم مسلمان ہو، اپنی اس آئیڈنٹی کو نہ بھولو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ یعنی مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ کی بات سنے اور فوراً دل میں ارادہ کر لے کہ جو سنا ہے اب مجھے اس پر عمل بھی کرنا ہے، یہ نہ کہے کہ ہاں پتہ تو چل گیا لیکن جب عمل کی باری آئے گی دیکھی جائے گی۔ اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے کہ تم سوچتے کیا ہو۔ کس حکم کو سن کر تمہارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے، تمہاری نیت کیا ہوتی ہے، تمہارا ارادہ کیا ہوتا ہے، اطاعت کا ہوتا ہے یا نافرمانی کا۔ اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، لہذا دل کی حالت کے بارے میں بھی اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو خطاب ہے، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، یعنی عدل و انصاف سے کام لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے رحمان کی دائیں جانب اور اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے، کیونکہ عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ عام روزمرہ زندگی ہو یا پھر اجتماعی زندگی، قومی زندگی، کہیں پر بھی اختلاف ہو، عداوت ہو جائے کسی سے، تو بھی انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ انصاف سے کام لے۔ کسی بھی گروہ، کسی بھی قوم، کسی بھی شخص کی دشمنی انسان کو اتنا مشتعل نہ کر دے، اتنا شدت پسند نہ بنا دے کہ وہ انصاف نہ کرے۔ عدل کرو، وہاں بھی انصاف سے کام لو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھتا ہے اس چیز کی جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ تمہارے اعمال سب اللہ کی نظر میں ہیں۔ ظلم کرو گے، کسی پر زیادتی کرو گے، فتنہ فساد برپا کرو گے تو وہ بھی اللہ دیکھتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کریں وعدہ کر رکھا ہے۔ کس چیز کا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر۔ اور دوسری طرف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد دیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے۔ نقیب کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنے والا، تفتیش کرنے والا۔ تو بنی اسرائیل کے چونکہ 12 قبیلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک زبردست آرگنائزیشن کی اور ان میں سے ہر قبیلے کے اندر ایک الگ لیڈر مقرر کر دیا تاکہ وہ ان کے حالات کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو دین کی تعلیم دیں اور ان کو بد عملی سے بچائیں، بد اخلاقی سے بچائیں۔ اور ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ کی مدد آتی ہے کہ انسان اپنی عبادات میں اچھا ہو اور اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرے اللہ کے دین کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ برائیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں اور اپنی مدد سے نوازتے ہیں۔ اور پھر آخرت میں کیا انجام؟ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، یعنی پھر وہ تباہی کے رستے میں بھٹک گیا۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، بس بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنے پختہ عہد کو توڑ ڈالا، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے
لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. چونکہ شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت کے عہدوں کو، عقود کو، بندشوں کو نبھانے کا حکم دیا، تو یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ جس قوم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا، پھر دیکھو اس کا انجام کیا ہوا. اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. اور وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، یعنی ان پہ بے حسی طاری ہو گئی. اور جب کسی قوم پر زوال آتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہے، تو پھر اس کے اندر بے حسی کا مرض عام ہو جاتا ہے. وہ بڑے بڑے جرم دیکھتی ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتی، وہ برائیوں سے نہیں روکتی. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے کلام کے ساتھ کھیلنے لگتی کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس سے پھیر دیتے ہیں، یعنی الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے؟ جب انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے تعلق نہیں رکھتا اور اس کو بھلا دیتا ہے، پس پش ڈال دیتا ہے. اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو بھی کریں پھر ان سے توقع کی جا سکتی. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا رویہ کیا جائے، یعنی اصلاح کی کوشش تو جاری رہے لیکن ان سے درگزر کیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے، ان سے چشم پوشی کی جائے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیاں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہر غلطی پر دوسرے کو پکڑ لیا جائے اور ہر وقت ہر غلطی پر اس کو جھنجھوڑا جائے. تو ایسی صورت میں پھر انسان اپنے مقصد سے ہٹنے لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کی ہر بات پہ الجھ جائیں، ہر بات پر ایک طوفان کھڑا کر دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اپنا کام کبھی بھی نہیں کر سکیں گے.